ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، انہی قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی جو ان کو غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے۔ انڈیا میں ایک بڑی سٹرانچ قسم کی گورنمنٹ آئی مودی کی شکل میں، انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر، اگرچہ انڈین کورٹ نے ان الزامات کو جھوٹا کہا ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی، جس کی وجہ سے انہیں ملیشیا میں بقیہ کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور پوری دنیا میں نان مسلمز کی نظر میں بھی ایک علمی پرسنالٹی کے طور پر انہیں مانا جاتا ہے۔ باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر کوئی شخص نہ ماننا چاہے۔ بنگلہ دیش میں کچھ سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا اور اس کا الزام انڈائریکٹلی گھسیٹ کے کسی طریقے سے ڈال دیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ جو شخص ان حملوں میں انوالو تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا وہ موٹیویٹڈ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے نکال دیا گیا، ان کی نیشنلٹی کینسل کی گئی، حالانکہ یہ بالکل نان سینس بات ہے۔ کسی دوسرے شخص کی ایکٹیویٹی کا وبال کسی بھی مذہبی لیڈر کے اوپر اس وقت آتا ہے جب وہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی تقریر میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، وہ تو ایک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی جہادی تنظیم نہیں بنائی، نہ اس قسم کی سو کالڈ جہادی تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود گھسیٹ گھساٹ کر ایک شخص کا وبال ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ ہمارے لیکچرز میں بھی کئی ایسے لوگ آ کے جا چکے ہیں جنہوں نے بعد میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی، لیکن میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی جہادی تنظیم کرے، میں تو اسے حرام سمجھتا ہوں، اور میرا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ایک جملہ ان کا اٹھایا گیا اور اسی کی بنیاد کے اوپر یو کے میں بھی ان پر پابندی لگائی گئی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پاکستان میں بھی چند سیکولر لوگ، اگرچہ وہ اکثر معاملات میں منصف مزاج ہیں اور صحیح چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہاں آ کر وہ بھی دھوکہ کھا گئے، یا انہوں نے جان بوجھ کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی، واللہ عالم۔ اور وہی الزام ٹیررزم کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر لگایا، ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کا جملہ، جو انہوں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ٹیررزم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہ یہ جو ٹیررزم کا نام یا دہشت گردی کا نام آپ نے اس اعتبار سے رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، تو یہ پرسن ٹو پرسن اس کی ڈیفینیشن ویری کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک چور کے لیے پولیس والا ٹیررسٹ ہے، کیونکہ وہ اس سے ڈرے گا، اس کی دہشت ہوگی چور کے اوپر۔ اس ریفرنس سے ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، جو بھی ایفرٹ پٹ کرنی ہے ظاہر ہے وہ قانونی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس جملے کو انہوں نے کاٹا اور کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ بھئی وہ ٹیررسٹ کا جو ورڈ ہے اس کی جو ڈیفینیشن کر رہے تھے وہ اسی اعتبار سے کر رہے تھے کہ آپ نے ظلم کے خلاف دہشت پھیلانی ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کے لیے آپ نے ٹیررسٹ بننا ہے۔ یہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس طرح کا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے بعض اوقات سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی ولگر چیز انوالو نہ ہو اور کوئی شرعی گرفت نہ ہو، تو آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھ لیں، قرآن حکیم میں موجود ہے۔
سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر ہے 255. اس سے جو اگلی آیت ہے وہ ہے 256. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. قد تبین الرشد من الغی. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت. تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ کے اوپر. کفر کس کا کرے گا؟ طاغوت کا. اب اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ کافر خدا ہمارا، یعنی ہمارا خدا بھی کافر، ہم بھی کافر. کس کے؟ کفر کے کافر ہیں ہم. کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، ہم ان کے انکار کرنے والے ہیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں. تو یہ ذرا قرآن کے بھی الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں کیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. جو طاغوت کا کفر کرے. بھئی مسلمان کو کفر کرنے کا حکم ہو رہا ہے جی. کس کا؟ طاغوت کا، یعنی کہ شیطان کا، شیطانی سسٹم کا، شیطانی راستوں کا کفر آپ نے اختیار کرنا ہے. اب اگر یہ سو کالڈ جو الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں علماء میں سے یا سیکولرز میں سے، اگر ان کو پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے بہتر ورڈ اپنے نظام میں وہ سجیسٹ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے استعمال کیے جس سے دماغ کھلے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا سے سٹارٹ ہوتا ہے. لا، نہ، انکار کے ساتھ. لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اس کے. تو کفر سے آغاز ہوتا ہے ہمارے کلمے کا. لیکن کفر کس کا؟ اللہ کے مقابلے پہ جو ہستیاں کھڑی. یہاں پہ بھی آیا کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ، تو اس نے وہ کڑا پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اگلے زمانوں میں کشتیاں جب بندرگاہ پہ لگائی جاتی تھی تو ایک مضبوط کڑے کے ساتھ ایک رسی باندھ کے اسے باندھ دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے آج کل جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے وہ اینکر ہوتے ہیں اتنے موٹے موٹے، اس کے ساتھ زنجیر نما رسے ہوتے ہیں، وہ اینکر ڈالا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ بحری جہاز وہیں پر ٹکا رہتا ہے، وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں بندھ جاتا ہے. تو وہ مثال دی گئی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ الفاظ کے چناؤ میں اس طرح کے الفاظ بسا اوقات ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کی ریزرویشن ہو، لیکن علمی طور پر وہ الفاظ کوئی غلط نہیں ہوتے، آپ وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، وہ الفاظ ولگر نہیں ہونے چاہیے، یعنی بے حیائی کے اوپر مبنی نہ ہو. وہ پھر ایک کریٹیکل چیز ہو جائے گی، وہ اسلام اجازت نہیں دیتا. البتہ جو پبلکلی الفاظ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بس اوقات بات سمجھانے کے لیے آپ کو اس قسم کے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں، مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی. اسی قسم کا اعتراض قرآن حکیم پر بھی کیا کافروں نے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی کی مکڑی کی مثالیں کیوں آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اللہ کیوں حیا محسوس کرے؟ اس کا مقصد بات کو سمجھانا ہے، تو وہ مثال دے گا. مکھی کی مثال بھی دے گا، مکڑی کی مثال بھی دے گا، مچھر کی مثال بھی دے گا. اب یہ کہنا اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو مکڑی کی مثال کیوں دی؟ جس طرح ہمارے بھی بعض ناقدین جی انجینئر صاحب پھکی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
بھئی پھکی کا لفظ یا تو ولگر ثابت کر دو تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. بھئی اللہ تعالیٰ اگر مکڑی کی اور مکھی کی مثال استعمال کر سکتا ہے تو انجینئر صاحب بھی پھکی کی مثال استعمال کر سکتے ہیں. لو سامو, کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو اسے پھکی دی جاتی ہے. یہ ایک دوائی ہے جس کے ذریعے اس کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. تو جن کا علمی ہاضمہ خراب ہے انہیں اینٹی وینم, الزامی جواب, جسے پنجابی میں نے پھکی کہا, اردو میں بھی پھکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے الزامی جواب کے لیے, ترکی بترکی اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. قرآن حکیم میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. کرسچنز کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے؟ وہ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھکی دی ہے کہ آدم کے بارے میں تمہیں کبھی گمان بھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, کہ جس کی نہ ماں تھی نہ باپ, اور جیزس کرائسٹ کی تو ماں تھی. پریگنینسی کا پورا پیریڈ انہوں نے گزارا, اس کے بعد انہوں نے ماں کا دودھ پیا. ان کے بارے میں تمہیں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اور بھائی اس کی ماں تو تھی نا آدم, جس کو تم بھی انسان مانتے ہو, اللہ کی مخلوق مانتے ہو, اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا, تو پھر اسے بھی خدا مان لیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھکی دی ہے. اس سے بات سمجھ آتی ہے. تو بعض اوقات مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ ایک مسلمان کو ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے, دہشت گرد ہونا چاہیے, تو اس کی ڈیفینیشن انہوں نے خود کر دی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو شیطان کے خلاف کافر ہونا چاہیے, شیطان کا طاغوت کا کفر کریں گے تو اللہ پر ایمان کامل ہوگا. اب آپ کہیں یہ کفر کا ورڈ تو نٹوریس ہے, یہ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا, یہ ساری صفائیاں اہل حدیثوں نے اسی زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپورٹ میں دی, کیونکہ ظاہر ہے ان کے فرقے کو سپورٹ ملتی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے. لیکن انہی ظالموں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی جو کلیریفیکیشن تھی وحدت الوجود کے حوالے سے وہ قبول نہیں کی. کہا جی یہ لفظ کیوں استعمال کر لیا؟ میری 2008 میں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. اس کی روداد میں نے کئی ایک ویڈیوز میں سنائی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے بھی ان سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے, میں صوفیاء کے وحدت الوجود کو صحیح نہیں سمجھتا, پینتھیزم کے عقیدے کو, ہماؤست کے عقیدے کو کہ خدا حلول کر جاتا ہے بندے میں. تو میں نے اس وقت انہیں کہا کہ آپ اس کے لیے توحید کی ٹرم استعمال کر لیا کریں, اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر اس کی تعویل اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس پہ ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اس طرح کی ٹرم یوز کی جا سکتی ہے. جب ٹرم کی ڈیفینیشن بندہ خود کر دے تو آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں مسلمانوں نے اسلامک بینکنگ کی ٹرم یوز کی نا. ایک طرف ہم پچھلے 100 سال سے یہ چیخ رہے تھے کہ بینکنگ تو ہے ہی یہودیوں کا نظام, بینکنگ حرام, بینکنگ حرام. جب بینکنگ حرام تھی تو اسلامک بینکنگ کہاں سے حلال ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. یہ منی اگینسٹ منی نہیں ہے, منی اگینسٹ گڈز ہے. اشیاء کے بدلے پیسہ ہے, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے. یہ کاروبار ہے اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے. تو ہم نے اسے ایکسپٹ کیا کہ بالکل بات ٹھیک ہے. اگرچہ بینکنگ ایک پوری سازش تھی جو انہوں نے اس اعتبار سے شروع کی کہ گولڈ کو پیچھے کر دیا اور اپنے سرٹیفکیٹس نوٹ کی شکل میں سامنے لے آئے. لیکن چونکہ اب پریکٹیکلی دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی ہے, اس کے مقابلے پہ ہم نے اسلامک بینکنگ شروع کی. ڈیموکریسی کفر ہے, اسلام میں ڈیموکریسی کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اسلامک ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے دیکھا جائے گا, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. محدثین بھی کہتے ہیں جمہور کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے, صدوق ہے.
تو اسے ہم نے ڈکلیئر کیا اسلامک ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کفر تھی, اسلامک ڈیموکریسی حلال ہو گئی. پھر ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اسلامک سیکولرزم, کہ ایسا سیکولرزم جو اسلام کی بنیاد پہ ہو, کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر نہ ہو, اور اس میں تمام کو آزادی ہو کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ اسلامک سیکولرزم کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے اسلامک بینکنگ آئی تھی اور جہاں سے اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی. لو سامو نہیں انجینئر صاحب, آپ سے تو ہماری ضد ہے نا, آپ کی تو کوئی بات نہیں ہم نے ماننی. یہی ضد اس قسم کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو ناقدین ہیں نا, ان کے ساتھ لگ گئی ہے, اور وہ ان کی ایسی غلطیوں کو بھی پکڑتے ہیں جو ان کے کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے. جو ہیں ان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج میں بھی ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا انشاءاللہ تعالی, لحاظ نہیں کریں گے. لیکن اس ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ ایک بندے کی چند ایک غلطیوں کو پکڑ کے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا, اس کی ساری خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا, جبکہ وہ غلطیاں بھی کفر کے درجے کی نہ ہو. ہاں, اگر ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے جس طرح کہ تمہارے ابوں نے پڑھایا ہوا ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تو ضرور اسے کہو زیرو سے ملٹیپلائی کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کون لوگ کر رہے ہیں جن کے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے اور ان کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے, وہ باتیں کر رہے ہیں. غلطی کی انٹینسٹی ڈیفائن کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں. اگر غلطی اس نوعیت کی ہے کہ جو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس پہ آپ اختلاف رائے کریں, پورے پیشن کے ساتھ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس ہٹ درمی پہ اترنا کہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنا, اور انڈیا میں جو ان کے خلاف غلط کیسز بنائے گئے ٹیررزم کے اعتبار سے, ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی اس کو تو نکالا اس لیے تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, تو پاکستانی حکومت نے اسے کیوں بلا لیا. عجیب بات ہے. ویسے ہمیں تو شروع سے ہی خدشات لاحق تھے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کے آنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی انہیں ویلکم کہنے کے لیے. مجھے پتا تھا کہ میجورٹی تو یہاں بریلویوں کی ہے, وہ مخالفت کریں گے. دیوبندی بھی صرف گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا بیان دے دیں گے حق میں, لیکن وہ لگی لپٹی بات کریں گے, صرف اہل حدیث سپورٹ کریں گے. اہل حدیث کی تو بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں, آپ کو پتا ہے ان کو کون دیکھتا ہے, کون سنتا ہے اور کون مانتا ہے.